افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار اور پکتیکا میں اہم ملٹری تنصیبات کو مؤثر فضائی حملوں میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے، یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ تازہ ترین پاک فضائیہ کے فضائی حملوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا تازہ ترین کارروائی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ڈھیر سارا ریسپانس دیں گے اور دیکھیں گے کہ اب نیو نارمل ہم کیسے جنریٹ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی ڈسپروپورشنیٹ قسم کا دیے کہ ہم نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ریشنلٹی کے ساتھ لمیٹڈ ریسپانس دینا، پھر ہم نے صحیح ان کو کھڑکایا ہے ان کو وہاں پہ، اور کھڑکانے کے بعد وہاں پہ لاشوں چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں۔ میں پھر یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس خطے کے اندر جنگ ہو، اسپیشلی افغانستان کے ساتھ جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنے آپ کو کرائے کے سولجرز کے طور پر پیش کیا کہ ایسی قوم یا ایسے افغانی جو پورے دنیا میں مشہور اپنی بہادری کے لیے، وہ اپنے آپ کو اتنا سستا بیچیں گے، بہت جو ہے مایوسی کی بات ہے۔ لیکن پھر اگر وہ کہتے ہیں نا کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی کرنا پڑتا ہے، تو آج انہوں نے ہم نے بھرپور ان کو جو ہے جواب دیا ہے، اور وہ کافی حد تک ان کو جو ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ صبح پتہ چلے گا آپ کو، دنیا دیکھے گی کہ ان کے جو ہے یہ صرف شرارت کرنے سے کتنا وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ سب کنونشن لیول کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی پاکستان نے اپنا ایک مقام بنا رکھا ہے، کنونشن لیول پہ تو نزدیک پڑتے نہیں ہیں لوگ، ہم ان کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ دشمن ملک ہے، اور ایک دشمن ملک تو میں اس کو دشمن ملک نہیں کہوں گا، لیکن رجیم ضرور دشمن ہے۔ اب وہ رجیم چینج کر ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف اپنے افغانی جو ہمارے بھائی ہیں جو سویلینز ہیں وہاں پہ، ان سے جو ہے وہ مستقبل کے جو درپے ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کسی ملک نے دنیا میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایون یونائیٹڈ نیشن سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ٹیررزم کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اسرائیلی اور جو انڈینز کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کی کانٹیجنسیز ہمارے آلریڈی جو پلانرز ہیں، ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے تیار کر رکھی ہے، اس لیے ورڈ گو جو پہلی گولی فائر ہوئی، اور وہ بھی رمضان کے دنوں میں انیشیٹو نے لیا اور offensive لانچ کیا، اور وہ بھی فائر سے کیا، تو ہم نے پھر ایک سیکنڈ نہیں لگایا کہ ان کو اتنا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے کہ وہ لاشیں اور سامان چھوڑ کے وہاں سے بھاگے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں تو ملٹری لیول کے اوپر، آپریشنل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان چیزوں کو پاکستان کو اشد ضروری ہے کہ اٹھائیں، دنیا کو ملٹری آبزرورز کو وہاں پہ لے کے جائیں اور دکھائیں آن گراؤنڈ کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیررزم کو ٹول یوز کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے بھرپور رسپانس دیا ہے، اور دوبارہ وہ سر نہ اٹھائیں تو ان کی جو انیشل جو بارڈر چیک پوسٹ ہیں، بارڈر آؤٹ پوسٹ ہیں، بی او پیز، ان کو تم نے تباہ کر دیا۔ اب جو ان کے آپریشنل لیول پہ تھوڑی سی پوسٹیں ہیں ان کو بھی نصف و نابود کریں تاکہ وہاں پر بھی یہ ٹھکانہ نہ بنا سکیں۔ اور اب جب انہوں نے کنونشن لیول کے اوپر ان کی جو ان کی ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے چونکہ انیشیٹو لیے ہے، تو پھر اب رسپانس جس طرح سے جائے گا تو وہ بھی یاد رکھیں گے کس قوم کو اور کن افواج کو للکارا ہے۔ بٹ اینی وے وی ہیو ٹو سی کہ وہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ایسکلیشن لیڈر کے اوپر یہ کنفلکٹ اوپر نہ جائے، لیکن اگر ضرورت پڑی۔ جی احمد منصور، یقیناً افغان طالبان رجیم کی جانب سے یہ افغان عوام کے ساتھ ہی زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی افغان طالبان کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں کی گئیں، پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی بھی کی گئی، لیکن ایک بار پھر اسی طرح کی جرأت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور دوبارہ سے پاکستان میں در اندازی کی گئی ہے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کارروائی کے بعد افغان طالبان رجیم کی جانب سے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی؟ احمد منصور، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی احمد منصور صاحب، افغانستان کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی گئی اور پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی، مؤثر جواب دیا، اس بار بھی پاکستان کی جانب سے مؤثر جواب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس بھرپور جوابی کارروائی کے بعد کیا دوبارہ طالبان کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جائیں گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں، گارنٹی تو یہ ہے کہ طالبان صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اور اسی پھر زبان میں اب پاکستان نے جواب دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، وہ اس وقت یہ جو جوابی کارروائی ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی، وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ جس طرح پاک افغان سرحد پر یہ شرارت شروع کی اور پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کو چیلنج کیا افغان طالبان نے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مغرب کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اب جو صبح سویرے یہ 3 بجے کا وقت ہے، اس وقت تک
भरपूर जो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी कार्रवाई, उसमें फजाई हमले हैं, उनकी जो सूरत हाल है, तफसीलात हैं, वो भी अब सामने आई हैं। और जो सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि बहुत ही जो शदीद फजाई हमले हैं पाक फजाइया ने वो किए हैं। वो काबुल, कंधार और पक्तिया में अहम जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको इन मुख्तलिफ फजाई हमलों में निशाना बनाया है। और जो काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किए हैं, इसी तरह कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया है। और इन फजाई हमलों के दौरान कंधार में एमोनेशन डिपो, लॉजिस्टिक बेस भी तबाह हुआ है, पक्तिया में भी कोर हेडक्वार्टर तबाह किया है। तो ये जो जवाब है ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, उन्होंने तहैया किया हुआ है कि अफगान तालिबान को अब वो सबक सिखाना है कि जो उन्हें हर तरह का जो सफारती जरिया भी इस्तेमाल किया, हर तरह के चैनल इस्तेमाल किए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसमें ये सहूलतकारी बंद करो। जो अफगानिस्तान के अंदर ख्वारिज के जो फितना और हिंदुस्तान के अड्डे हैं, जो टीटीपी के वहाँ पे कमीन गाहें हैं, ठिकाने हैं, इसी तरह जो BLA की लीडरशिप वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद है और उनके दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं, तो उनको वहाँ अफगान जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन उसमें बड़ा ही उन्होंने जो अब तक का जो रवैया था बड़ा अजीबो गरीब था। वो किसी तरह की भी जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं थे, कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो पाकिस्तान ने फिर मजबूर होकर, जब यहाँ पे आपने देखा कि जो मस्जिदों को निशाना बनाया, इस्लामाबाद में हमला हुआ, बलूचिस्तान में हमले हुए, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, वहां पर दहशत गर्दी हुई और अब उसमें अफगान जो शहरी हैं वो भी मुलव्वस निकले। तो फिर उसके बाद जो स्ट्राइक की पाकिस्तान ने पाक फजाइया की, और उसमें जो वहाँ जो 7 जो मकामात हैं उन्हें टारगेट किया और दहशत गर्दों के जो कैंप्स हैं वो तबाह किए। उसके बाद फिर नाम निहाद एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे फिर अफगान तालिबान रजीम है उसने फिर ये जो सरहदी कशीदगी है इसको बढ़ावा दिया और कल जो ये हमले शुरू किए बिला इख्तियार। तो पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो मुकम्मल तौर पे तैयार थी। उन्हें पता था कि कोई भी मिस एडवेंचर अगर अफगान तालिबान की तरफ से किया गया तो फिर उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि फिर जो उनके लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। और आपने देखा जहां जब भी आमने सामने जो एक जंग की नौबत आई है तो अफगान तालिबान ठहर नहीं सके। वो अपनी जो पोस्ट हैं, चौकियां हैं, वो छोड़ के भागे हैं, अपनी लाशें छोड़ के भागे हैं। और आज भी आप देख लें अब इस वक्त तक की जो तफसीलात हैं, ये 100 तक का हिंसा है जो पहुंच रहा है कि जो अफगान तालिबान उनकी जो हालातें हैं, इसी तरह जो नंबर हैं जख्मियों के वो इससे कहीं ज्यादा हैं। जो पोस्टें तबाह की हैं वो दर्जनों की तादाद में उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह किया गया है। और तो और जो अफगान जो तालिबान की पोस्ट है वो पाक फौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो कब्जे में भी ली है। तो ये 5 से ज्यादा की इत्तला तो थोड़ी 1-1.5 घंटे पहले तक की जो अपडेट थी उसमें ये मालूमात आई थी। लेकिन अब जो अभी एक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये भी आई है कि मोमन सेक्टर है उसके करीब जो अफगान तालिबान है वो चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। और पाक फौज की जो कामयाब कार्रवाई है उससे अफगान तालिबान के जो मुतअद्दिद ठिकाने हैं वो तबाह हुए हैं, दीगर मोर्चे खाली हुए हैं। और सिक्योरिटी जराए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मुल्क की सलामती और बिला इश्तियाल जहारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए पुरज़म है और ये कार्रवाई जारी रखे।